سامعین، سرزمین ہندوستان صوفی سنتوں کی سرزمین رہی ہے۔ جب بھی سماجی اور مذہبی برائیاں بڑھیں، اس پر قابو پانے کے لیے، ان کے خاتمے کے لیے عظیم مفکر اور رہنما پیدا ہوئے۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک نام مہاتما گوتم بدھ کا ہے، جنہوں نے بدھ مذہب کو پھیلایا۔ ہندو مذہب کے لوگ بھی مہاتما گوتم بدھ کو وشنو کا اوتار مانتے ہیں۔ مہاتما گوتم بدھ نے لوگوں کو سچائی، عدم تشدد اور نجات کا راستہ دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ ہر چیز فانی ہے، اور جو تم بغیر دکھوں کے خوشی چاہتے ہو تو سچی اور اچھی زندگی گزارو۔ اگر تم اپنی روح کو پاکیزگی عطا کرنا چاہتے ہو تو کسی کا برا نہ چاہو۔ چمکدار ہیرے کی طرح پاک و شفاف ہو جاؤ۔ صداقت نروان کا راستہ دکھاتی ہے، ہم فانی لوگوں کو لافانی بناتی ہے۔ اس مقدس ہستی کا یہی درس ہے، یہی اس کی وراثت ہے۔ مہاتما گوتم بدھ آج سے تقریباً 2500 سال قبل کپل وستو میں شاکیہ قبیلے کے راجا شدھودن کے یہاں لمبنی میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ مایا دیوی کی وفات پیدائش کے بعد ہی ہو گئی تھی۔ ان کے بچپن کا نام سدھارتھ تھا۔ ان کی پیدائش پر اپنے زمانے کے ایک نامور رشی نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ نوزائیدہ بچہ ساری دنیا کا نہاد جہندہ ہوگا۔ یا تو وہ راجا کے راجا مہا پرتاپ سمراٹ ہوں گے یا وہ بدھا ہوں گے، جو کہ سچ ثابت ہوا اور وہ بدھا کہلائے۔ گوتم بدھ کا بچپن بہت عیش و عشرت میں گزرا۔ ان کی پرورش خوشیوں بھرے ماحول میں ہوئی۔ دکھ مصیبت جیسے جذبوں سے وہ ناآشنا رہے۔ جب جوان ہوئے تو راجا نے ان کی شادی یشودھرا سے کر دی، مگر ان کا دل دنیا کی آسائشوں میں نہ لگا۔ سدھارتھ بچپن سے ہی سنجیدہ، رحم دل اور کم گو تھے۔ ایک دن دنیا دیکھنے کی خواہش ہوئی۔ رتھ پر سوار باہر کی دنیا دیکھنے نکلے۔ راستے میں کمزور، کمر جھکا آدمی جو چھڑی کے سہارے چل رہا تھا نظر آیا، جس کے بال سفید اور چہرے پر جھریاں تھیں۔ انہوں نے رتبان چنت سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا، یہ بوڑھا شخص ہے، عمر بڑھنے پر انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھے تو درد سے کراہتا شخص نظر آیا جو سانس بھی بمشکل لے رہا تھا۔ سدھارتھ نے پھر پوچھا۔ رتبان نے جواب دیا، یہ بیمار ہے، سبھی زیرو کا یہی مقدر ہے۔ اور آگے بڑھے تو ایک میت کو جاتے دیکھا۔ پوچھا، یہ بے حس و حرکت انسان کیسا ہے؟ رتبان نے کہا کہ یہ مرا ہوا آدمی ہے۔ ہر شخص جو زندہ ہے اسے موت آنی ہے۔ یہ سن کر سدھارتھ نے گہری سانس لی اور فکر میں ڈوب گئے۔ دنیا کے دکھ اور تکلیف دیکھ کر ان کا دل بھاری ہو گیا۔ راجکمار سدھارتھ ان تمام دکھوں سے نجات کی خاطر عیش و آرام چھوڑ کر سچائی کی تلاش میں نکل پڑے۔ بھوکے پیاسے عبادت اور ریاضت میں مصروف رہے، مگر ان کو سکون نہیں ملا۔ آخر گیا میں ایک برگد کے نیچے سمادھی لگا کر بیٹھ گئے اور کئی سال کی سخت عبادت کی۔ اور پھر ایک دن اچانک آپ کو دవ్یہ گیان حاصل ہوا اور انہیں اپنے تمام سوالوں کے جواب مل گئے۔ گیا سے آپ سارناتھ پہنچے اور سب سے پہلے وہیں سے بدھ مذہب کی تبلیغ کی۔ بعد میں پورے ہند کا دورہ کیا اور اپنی تعلیمات کو عام کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پہلی ازلی سچائی یہ ہے کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے اور دکھ کی وجہ خواہشات ہیں۔ اگر خواہشات پر قابو پا لیا جائے تو انسان دکھوں سے نجات پا سکتا ہے۔ انہوں نے 8 اصولوں پر عمل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے اپنے اپدیش میں بتایا کہ کسی کی جان مت لو، بلکہ زندگی کی عزت کرو، صداقت پر قائم رہتے ہوئے زندگی گزارو، دوسروں کی کمزوریوں پر نگاہ ڈالنے سے بہتر ہے ان کی اچھائیوں کو تلاش کرو، حسد نہ کرو، دل میں نفرت مت پالو، اپنے دماغ اور ذہن کو جہالت سے گندا نہ کرو، سچائی جاننے کے لیے بےتاب رہو، اور زندگی کا بہتر اصول یہ ہے کہ سب کو چاہو، سب سے محبت کرو۔ یہی نورانی باتیں ان کی وراثت ہیں۔ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ برائیوں کا خاتمہ ہو سکے اور ہمارا معاشرہ ایک صالح معاشرہ بن سکے۔ آئیے بدھ پورنیما کے موقع پر یہ عہد کریں کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے ملک و معاشرے کو بہتر سے بہتر بنائیں۔